الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، اور پھر اپنے معاملے کو یا اس مال کو حاکموں جج کی طرف نہ لے جایا کرو تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھاؤ گناہ کے ساتھ، اور جب کہ تمہیں معلوم بھی ہو۔ یہ آیت ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حرام مال کھانے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا، نہ کھایا کرو۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم حرام مال تو جمع کرتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے کہا کھایا نہ کرو، نہ کھاؤ، تو کیا کوئی آدمی حرام مال جمع کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، یا کسی دوسرے کام میں استعمال کر سکتا ہے، صرف کھائے نہ؟ تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ یہاں جو کھانے کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ اس لیے کیونکہ انسان اپنے مال سے فائدہ اٹھاتا ہے، نفع لیتا ہے، اپنے مال کو استعمال کرتا ہے، تو ان تمام انتفاع و استعمال کی چیزوں میں سب سے قوی اور سب سے خاص چیز ہے کھانا۔ یعنی کہ ہمارے پاس جو بھی مال ہے، ان تمام اموال میں اگر آپ غور کریں گے تو سب سے قوی بنیاد جو ہم مال کو استعمال کرتے ہیں وہ ہے کھانا، اور ساری تگ و دو اسی پہ ہماری لگے رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے سب سے مین چیز کو ذکر فرمایا کہ تم کھایا نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جمع کر سکتا ہے، دوسری جگہوں میں انویسٹ کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب کھانا تمہارے لیے اس مال کا جائز نہیں ہے تو تم دوسری چیزوں میں کیسے استعمال کر سکتے ہو؟ جبکہ قرآن ہی میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہے جہاں آدمی کو اگر نہ کھائے تو مر جائے، تو اللہ نے پھر بھی کھانے سے منع کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ کھانا ایک قوی چیز تھی، اللہ نے بنیاد ہی بند کر دی۔ اب اگر کھانے سے منع کر دیا گیا تو ہر چیز سے گویا کہ منع کر دیا گیا۔ نہ آدمی جمع کر سکتا ہے، نہ کہ اس پیسے سے کہیں زمین خرید سکتا ہے، اور نہ ہی اس حرام مال سے کسی کی مدد کرے۔ ہر طریقے سے اس مال سے اپنے آپ کو بچائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے اموالکم، تم اپنے مال نہ کھاؤ۔ اموالکم معنی ہوتے ہیں تمہارے مال، یعنی تم اپنے مال نہ کھاؤ۔ آدمی اپنا ہی مال کھا رہا ہے، لیکن اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ تم اپنے مال نہ کھاؤ؟ جبکہ اس کا ترجمہ مفسرین نے اور ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ تم دوسروں کا مال نہ کھاؤ، جبکہ عربی صحیح یہ ہے کہ تم اپنا مال نہ کھاؤ۔ تو مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے مال کو اپنا مال کیوں کہا ہے، تو اس کی وجہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے مناسب بات یہ ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے۔ مال کسی کو نہیں دینا چاہتے ناجائز طریقے سے، ویسے تمہیں دوسرے کا مال بھی سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں ایک مسلمان کا تو حق یہ بنتا ہے کہ جیسے اپنے مال کی حفاظت کرے، ایسے اپنے بھائی مسلم بھائی کے مال کی حفاظت کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے مال کو تمہارا مال کہہ کر خطاب فرمایا۔ پھر آگے اللہ نے کہا بینکم، آپس میں۔ تو بینکم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غلط کاروبار کر کے، حرام کاروبار کر کے آپس میں، کیونکہ جو کاروبار ہوتا ہے، جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے دونوں لوگ راضی ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم دونوں لوگ راضی ہیں، تو اس کا مطلب یہ صحیح ہو گیا۔ اللہ نے اس کی چیز کا ذکر کیا۔ اگر غلط چیز ہے تو دونوں لوگوں کے راضی ہونے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا، وہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ تو خاص طور سے اللہ نے بزنس کے معاملے میں ذکر کیا کہ تمہارا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار ہوتا ہے کسی بھی طرح کا، اگر اس میں تم کسی ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھاتے ہو تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے بزنس کو خاص طور سے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں من باب اولا اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ آگے اللہ نے کہا بالباطل، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو باطل کا مطلب کیا ہے؟ باطل کے اندر بڑی لمبی فہرست ہے، اس میں
خاص طور سے تو بزنس جو ناجائز طریقے سے کیا جا رہا ہے، حرام کاروبار، وہ اس میں داخل ہے۔ دوسرے طور پر اس میں جیسے کسی کا مال کسی نے ڈاکہ مار کے چھین لیا، کسی نے چوری کر لی، کسی نے خیانت کر دی، کسی کو دیا تھا ادھار، وہ اگلا انکار کر رہا کہ ہم نہیں دیں گے، آپ نے ہم کو دیا ہی نہیں تھا، تو یہ سب چیزوں کے ذریعے سے اگر کوئی کسی کا مال کھاتا ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ بدلے میں اپنا مال دیتے ہیں اور پھر وہ بدلہ حرام ہوتا ہے، جیسے مال دے کر، پیسہ دے کر آدمی نفع چاہتا ہے، ادھار پیسہ دے کر 10,000 دے کر 11,000 چاہتا ہے، تو یہ تو اس نے اپنا مال دیا ہے، پھر اس پہ نفع مانگ رہا ہے، تو اس کو ہم اور آپ شرع اصطلاح میں سود کہتے ہیں، ربا کہتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ ایسے ہی دھوکہ دے کر، غش کر کے جو مال کمایا جاتا ہے وہ بھی باطل طریقے میں داخل ہے۔ اسی طرح سے کرائے پر اگر کسی کو رکھا جاتا ہے اور اس سے اجرت اس کا بنتا ہے، پھر ہم اجرت نہ دیں، اس کی اجرت کھا جائے، تو بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اگر کوئی آدمی کہیں نوکری کرتا ہے، کما حقہ، وہ اس کے حقوق کی ادائیگی نہ کرے، تو اور اس کے باوجود وہ اچھی خاصی رقم لے رہا ہو اور جس پر نوکری رکھنے والوں کو اعتراض ہو، تو گویا کہ وہ آدمی بھی باطل طریقے سے مال کھا رہا ہے۔ تو یہ بڑی لمبی فہرست ہے، خلاصہ یہ ہے کہ تمام حرام ذریعے جس سے آدمی مال کماتا ہے وہ سب باطل میں داخل ہے، اللہ نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا۔ آگے اللہ نے ایک پوائنٹ کی بات کہی، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، آپس میں تم ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اور تم اسے نہ پہنچاؤ حاکموں تک۔ یہاں مفسرین نے دو مطلب لکھا، کس بات کو نہ حاکموں تک پہنچاؤ؟ لکھا یہ ہے کہ جیسے کسی نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، مثال کے طور پر سمجھایا ہے کہ کسی نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، وہ جانتا ہے کہ زمین اس کی ہے لیکن قبضہ میں نے کیا ہے، تو ایسے آسانی سے تو اگلا چھوڑے گا بھی نہیں، جس کی زمین ہے وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ تو ایسے لوگ ہوشیاری کیا کرتے ہیں، اس چیز کو کورٹ میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ کورٹ میں چلے گئے، اب وکیل کے ذریعے سے جب بحث ہوتی ہے تو بھائی جس کی زیادہ سنوائی ہو گئی، جو وکیل بھاری پڑ گیا، اسی کی جیت ہو جاتی ہے، اس میں جھوٹ ثبوت بھی مل جاتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ نے یہ ذکر کیا کہ تم دوسرے کا مال کھانے کے لیے اپنے اس معاملے کو بادشاہوں کی طرف، حاکموں کی طرف، جج اور کورٹ کی طرف نہ لے جایا کرو، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں باطل پہ ہوں، پھر بھی تم اس کو مقدمہ کورٹ میں لے جانا چاہتے ہو، تو اس سے بھی منع کیا۔ اور دوسرا مطلب اس کا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا کہ تم اس کو حاکموں تک نہ پہنچاؤ، مطلب یہ ہے کہ تم کسی کا مال ہڑپنے کے لیے دوسرا مال حاکموں تک نہ لے کے جاؤ، جس کو ہم رشوت کہتے ہیں۔ ہمارا کسی سے مقدمہ چل رہا ہے زمین کا، کسی بھی چیز کا، اور ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے جج کو کوئی مال دیں، رشوت دیں، تو اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ نے رشوت سے منع کیا ہے ہم اور آپ کو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، یہ سب آدمی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ لوگوں کا مال اور اس مال میں سے کچھ حصہ ہڑپ لے، کھا لے، بالاسم، گناہ کے ساتھ۔ جب حرام طریقے سے کمایا ہوا مال ہوگا تو اگر اس کو آدمی استعمال کرے گا، کھائے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس پہ گناہ ملے گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جب آدمی جان رہا ہو کہ میں یہ جو لے رہا ہوں یہ حرام ہے، اس کے باوجود وہ کھا رہا ہو تو اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر خلاصے کے طور پہ اللہ نے یہ بیان کیا۔ اور نقطے کی بات یہ ہے کہ اس آیت کو اللہ نے روزہ کا بیان کرنے کے بعد بیان کیا، یعنی پورا مکمل روزے کے بارے میں تفصیل سے اللہ نے بیان کیا، روزے کے احکام، روزہ کیسے کب تک ہوتا ہے، اس کے بعد اس آیت کو ذکر کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ آخر اللہ نے روزے کے بعد فوراً یہ حرام مال کھانا پینا اس کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا دو معنی لکھا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عبادت کا تذکرہ فرمایا کہ روزہ رکھو، رمضان کے مہینہ آ جائے تو روزہ رکھو، اس میں اعتکاف ہے، اس میں نماز ہے، اس میں صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، بہت سارے کام آدمی رمضان میں کرتا ہے، حتیٰ کہ عمرے کا ثواب حج کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً یہ فرما رہا ہے کہ لوگوں ہاں عبادت تو کرو لیکن حرام مال کھا کر اپنے آپ کو نہ پالا کرو، کیونکہ حرام مال سے اگر تمہارا بدن پلا ہوا ہوگا تو تمہاری عبادتیں رائے گاں اور برباد کر دی جائیں گی۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پراگندہ بال ہے، مسافر ہے، جبکہ اس مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کر رہا ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ اس کی غذا حرام ہے، اس کا کپڑا حرام کا ہے، یعنی جو اس نے کمایا تھا، وہ کھایا تھا، وہ سب حرام کا، توبہ بھی نہیں کیا ہے، اسی حالت میں دعا کر رہا ہے، تو اللہ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ رمضان کی ہماری عبادتیں قبول ہوں، روزے ہمارے قبول ہوں، اعتکاف اور ہماری زکوٰۃ، ساری چیزیں قبول ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے عبادت کرنے والوں، تم اپنی غذا پر، اپنے کھانے پر دھیان دو، وہ حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر آدمی کے پاس دو طرح کی کمائی ہے، دو جگہوں سے کماتا ہے، ایک کنفرم ہے کہ پورا حلال ہے اور ایک میں اس کو شبہ ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، یعنی مشتبہ ہے، اس کو جانکاری نہیں ہے، شبہ ہے، تو کہتے ہیں شبہ والی کمائی کو کھانے پینے میں، کچن میں نہ استعمال کریں، کھانے پینے میں، کپڑے میں نہ استعمال کرے، شبہ والی کمائی کو دوسری جگہوں پہ استعمال کرے، جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے کہ حرام ہے تو بھائی استعمال کرے، لیکن وہ کھانے پینے، کپڑے میں نہ استعمال کرے، کپڑے میں، کھانے پینے میں وہ اپنی پیور حلال کمائی کو استعمال کرے۔ یہ بعض اہل علم کا کہنا ہے، شیخ ابن عثیمین نے اس کو اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے۔ اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے اللہ نے روزے کے بعد اس آیت کو ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے، اے میرے بندو، جب تم کچھ وقت کے لیے حلال چیزوں کو میری وجہ سے چھوڑ سکتے ہو، رمضان میں ہم دن میں جو فجر سے لے کر مغرب تک کھانا پینا چھوڑتے ہیں، کھانا حلال ہے ہمارے لیے، بیوی سے ملنا حلال ہے، لیکن ہم روزہ رہتے ہوئے اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کہنا چاہتا ہے میرے بندو، جب تم کچھ وقت کے لیے حلال چیز کو میرے لیے، میری وجہ سے چھوڑ سکتے ہو، تو وہ ساری چیزیں کیوں نہیں تم چھوڑ دیتے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام تھی؟ یعنی جو حلال ہے میں نے کہا تو تم نے چھوڑ دیا، جو حرام ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں چھوڑنے کے لیے، پھر وہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کے بعد اس آیت کا ذکر کیا ہے، ایسا مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور غور کی بات یہ ہے، لکھتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہ اگر کسی وکیل کو معلوم ہو جائے کہ میرا موکل غلط پہ ہے، حقیقت میں یہی مجرم ہے، یہی غلط پہ ہے، یہ ہڑپنے والا ہے اور اس کا سامنے والا صحیح ہے، تو ایسے وکیل کے لیے حرام ہے کہ اپنے اس موکل کی وکالت کرے، اس کی طرف سے کیس لڑے۔ قرآن کی ایک آیت ذکر کی، اللہ نے کہا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ تم خیانت کرنے والوں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے کبھی بھی اس کی طرف سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا، کبھی بھی اس کی طرف سے تم جا کے ڈیفنس نہ کرنا۔ تو گویا کہ اس میں وکیلوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، اگر تمہیں یقین سے معلوم ہے، اور ہر وکیل کو غالباً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو میرا موکل میرے سامنے آیا ہے یہ غلط پہ ہے، کیونکہ اس کے دلائل اور اس کی باتوں کو سن کر اسے تقریباً پتہ چل جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو تنبیہ ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کو ایسے کیس نہیں لڑنے چاہیے۔ اگر وہ جان بوجھ کر لڑتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، سخت گناہ ہوگا۔ اور اگر کوئی وکیل اپنے غلط موکل کی وکالت بڑی ہوشیاری سے کر جاتا ہے اور جج اس کی جھوٹی دلیلوں یا اس کی چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ اسی کے حق میں دے دیتا ہے جو غلط پہ تھا، تو یہاں پر جج گنہگار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ کے پاس بھی مقدمے آتے تھے، آپ نے فرمایا انما اقضی بنحو ما اسمع، جیسا میں سنتا ہوں اسی ظاہر کے حساب سے میں فیصلہ کرتا ہوں، میں لوگوں کے دلوں میں نہیں جانتا کہ کیا چل رہا ہے، سامنے دلیل ہے، سامنے پروف ہے، اسی کے حساب سے جج فیصلہ کرے گا۔ اگرچہ جج غلط پہ ہو، یعنی فیصلے میں غلطی کر جائے، تب بھی اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر جج جانتا ہے کہ اگلا یہ گنہگار ہے لیکن رشوت لے کر، پیسے لے کر اس غلط آدمی کے حق میں فیصلے کر دیتا ہے، تو جج بھی گنہگار ہوگا، شامل ہوگا۔ یہ تمام باتیں مفسرین نے اس آیت کی ضمن میں ذکر کیا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں حرام چیزوں کو کھانے اور کمانے سے منع کیا گیا، خاص طور سے رشوت دے کر کسی مال کو حاصل کرنے سے جو کہ کسی دوسرے کا ہو، سخت منع کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے تمام بڑے گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ شیخ سے یہ بھی